تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے مدیپلی گاؤں کے قریب ہزار ایکسپریس ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی جب ٹرین کے انجن کا پہیہ اچانک ٹوٹ گیا۔ اس تکنیکی خرابی کے باعث ٹرین کل شب 2 بجے سے وہیں رک گئی، جس کے بعد ریلوے حکام نے دوسرے انجن کی مدد سے ٹرین کو ہنمکنڈا ضلع کے اوپل اسٹیشن میں منتقل کیا۔ اس واقعے کے پیش نظر احتیاطی طور پر دکشن ایکسپریس کو کملا پور منڈل کے اوپل میں روک دیا گیا اور ریلوے عملہ ہزار ایکسپریس کی مرمت میں مصروف ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مسافرین میں خوف دیکھا گیا، جنہوں نے اس واقعے پر شدید فکر مندی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ میں سردیوں کی رخصت ہوتے ہی موسم گرما کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن اسی دوران محکمہ موسمیات نے ریاست میں شدید بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین نے اس ماہ کی 18 یا 19 تاریخ کے بعد ریاست میں ایک بار پھر غیر موسمی بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار بارش کی شدت گزشتہ ماہ کی 23-24 تاریخ کو ہوئی بارش سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان ماہرین نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بارش کا سلسلہ شروع ہونے تک ریاست بھر میں دھوپ کی تمازت برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے۔ حیدرآباد اور مدافعات میں درجہ حرارت 36 سے 37 ڈگری کے درمیان رہنے کا بھی امکان ہے۔ حکام نے بڑھتی ہوئی گرمی کے پیش نظر عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے، ساتھ ہی کسانوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آنے والے غیر متوقع اور شدید بارش کے پیش نظر اپنی فصلوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ حیدرآباد کے علاقے راجندر نگر کاٹیدن میں جمعرات کی صبح ایک پلائی ووڈ کے گودام میں آگ لگ گئی۔ مقامی رہائشیوں نے گودام سے اٹھتا ہوا گہرا دھواں دیکھا تو فوراً فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ راجندر نگر فائر اسٹیشن کے اسٹیشن آفیسر وی چندر نائک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صبح تقریباً 7:40 پر آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ کو بجھا دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس واقعے میں ہونے والے مالی نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے کی مذمت کی، جس میں آیت اللہ سمیت کئی عام شہری شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایران واقع میناب کے اسکول پر کیے گئے حملے پر بھی دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے انسانی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اکھلیش یادو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اسرائیلی امریکی تنازع پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ سماجوادی پارٹی آیت اللہ خامنئی پر حملے اور میناب کے ایک اسکول پر ہونے والے مہلک ترین اسرائیلی امریکی حملوں میں سے ایک، جس میں 165 طالبات جاں بحق ہو گئی، دونوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی قانون جو تنازعات کے وقت بھی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، ایسی کارروائیوں کے سبب شدید طور پر خطرے میں ہیں۔ ہم ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں اور اس نقصان پر غمزدہ اور سوگوار تمام لوگوں کے ساتھ اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تلنگانہ سے کانگریس کے راجیہ سبھا امیدواروں کے ناموں کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ پارٹی قیادت نے ابھیشیک منو سنگھوی اور ویم نریندر ریڈی کے ناموں کو منظوری دے دی ہے۔ دونوں امیدوار جمعرات کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ ان نشستوں کے لیے سابق رکن اسمبلی ومشی چندر ریڈی، سابق رکن پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ، منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر نشین چنا ریڈی، ونے کمار، کسم کمار سمیت دیگر قائدین کے نام زیر غور تھے، تاہم وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے مشورے کے بعد نریندر ریڈی کے نام کو قطعیت دی گئی ہے۔ یہ دونوں نشستیں حالیہ خالی آسامیوں کے سبب وجود میں آئی ہے۔ ان میں ایک نشست پر سنگھوی کو نامزد کیا گیا ہے، جنہیں سال 2024 کے ضمنی انتخاب میں کیشو راؤ کے استعفے کے بعد منتخب کیا گیا تھا۔ چونکہ پہلی میعاد میں انہیں صرف 2 سال کا عرصہ ملا تھا، اس لیے پارٹی نے ممتاز قانون دان کی حیثیت سے انہیں دوبارہ موقع دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب محبوب آباد ضلع سے تعلق رکھنے والے ویم نریندر ریڈی کو وزیر اعلیٰ کے معتمد رفقا میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ سال 2004 کے اسمبلی انتخابات میں محبوب آباد حلقے سے تلگودیشم پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ بعد میں وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ کانگریس میں شامل ہو گئے اور ریونت ریڈی نے انہیں اپنا خصوصی مشیر بنایا تھا۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے مشرق وسطیٰ کے بعد ممالک میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہاں مقیم تلگو شہریوں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مرکز کے علاوہ بیرون ملک بھارتی سفارتی مشنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ تلنگانہ کے شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ مغربی ایشیائی ممالک میں مقیم تلنگانہ کے شہریوں کو بروقت مدد فراہم کرنے کے لیے مستقل رابطہ اور نگرانی کا نظام برقرار رکھا جائے۔ عہدیدار
خبرداروں کے مطابق نئی دہلی میں تلنگانہ بھون میں تعینات سینئر نمائندے وزارت خارجہ اور متعلقہ بھارتی سفارت خانوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ بھون نئی دہلی میں 24 گھنٹے کام کرنے والا کنٹرول روم قائم کیا ہے، جو متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ کو فوری رہنمائی اور معلومات فراہم کرے گا۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا کے آمنگل میں واقع شری پاروتی رام لنگیشور سوامی مندر کے میلے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مندر میں آگ کے دہکتے انگاروں پر سے گزرنے کی مذہبی رسم کے دوران اچانک دھکم اور ہاتھا پائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد توازن کھو کر دہکتی آگ کے گڈھے میں گر گئے۔ یعنی شاہدین کے مطابق یہ افراد ایک کے بعد ایک آگ کے گڈھے کو عبور کر رہے تھے کہ اچانک ہجوم میں بدنظمی پیدا ہوئی اور لوگ ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے۔ اس بھگدڑ کے دوران 11 افراد سیدھے دہکتے ہوئے انگاروں پر جا گرے، جس سے وہاں چیخو پکار مچ گئی۔ قریب میں موجود دیگر افراد نے فوری جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ میں گرے ہوئے افراد کو باہر نکالا۔ اس واقعے میں شدید جھلسنے والے تمام 11 افراد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج ہے جاری۔ ملک بھر و بالخصوص تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں موسم کی صورتحال تشویشناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ رواں سال فروری گزشتہ 3 سالوں کا گرم ترین مہینہ ریکارڈ کیا گیا اور اب مارچ کے پہلے ہفتے سے ہی شدید گرمی اور لو نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ماضی میں مارچ کے وسط تک لوگ گرم کپڑوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس بار فروری کے دوسرے ہفتے سے ہی پنکھوں اور اے سی کی ضرورت پیش آنے لگی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق 5 مارچ سے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے، جہاں اعظم ترین درجہ حرارت معمول سے کافی اوپر رہنے کی توقع ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب گر کر محض 15% رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن اور لو لگنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔